میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی سر. سوچ سمجھ کے جواب دیجیے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر چندہ کرنے کا موقع ملے تو وہ کہاں پہ سب سے زیادہ چندہ ہو سکتا ہے؟ تو جس جگہ زیادہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہوں گے. کس جگہ؟ وہ تو بیت اللہ شریف ہی ہے. حرمین شریفین میں اگر چندے کی اپیل کی جائے تو سب سے زیادہ چندہ ہو سکتا ہے. لاکھوں لوگ روزانہ وزٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے سنا کہ وہاں چندہ مانگا جا رہا ہے؟ نہیں. آپ ماشاءاللہ ہو کر آئیں، کسی نماز میں اعلان ہوا ہو کہ بھائی چندہ دیں؟ نہیں. کیوں؟ چندہ باکس بھی ہمیں کہیں مسجد کے باہر بھی نہیں نظر آیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ بلکہ مسجدوں کے باہر ہم نے دیکھا کہیں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کہیں اس طرح پانی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لے جاؤ کچھ لے جاؤ. آپ دبئی چلے جائیں، آپ کو نہیں کہیں ترغیب ملے گی. عمان چلے جائیں اور کئی GCC میں چلے جائیں، آپ کو یہ مانگنے والا کلچر نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، حرم شریف کے سامنے نا جو کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، جی جی، اس کلاک ٹاور کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اس کے مین گیٹ پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے وقف فی الحرم. اس کلاک ٹاور میں کافی سارے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہیں اور بہت بڑا مال بھی ہے. اس میں مال بھی ہے. ان سب کی جو ارننگ آتی ہے حرم پہ خرچ ہو رہی. سرکاری سطح پہ تو سپورٹ جو بھی ہے، لیکن ایسی کئی چیزیں ہیں جس کی ارننگ جو ہے وہ حرم میں آتی ہے. مدینہ شریف میں آ جائیں. اب مدینہ شریف میں سب سے زیادہ چندہ ہو سکتا ہے جی. لیکن وہاں چندہ نہیں ہوتا. وہاں آپ دیکھیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک ہوٹل آج بھی موجود ہے. اچھا، جس کا نام ہے فندق عثمان بن عفان. فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہوٹل آج بھی موجود ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ ان کا جو کھجوروں کا باغ تھا جی، انہوں نے مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو صدیاں گزر گئیں، آج وہاں پر ہوٹل تعمیر ہے اور اس ہوٹل کے جو پیسے ہیں، جو ارننگ آتی ہے، وہ حرم پہ خرچ ہوتی ہے. اور اس طرح کی کئی عمارتیں وہاں پر ہیں، کئی انڈسٹریز ہیں کہ جس کے پیسے حرم میں آتے ہیں. آپ چلے جائیں ایران، ہمارا پڑوسی ملک ہے. جی جی، وہاں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے. اعتراف میں جتنے ہوٹل ہیں، 5 سٹار ہوٹل بھی ہیں وہاں، وہ سب ملکیت ہے اس ٹرسٹ کی اور ان سب کی ارننگ وہاں آتی ہے. اچھا، یعنی اتنا فنڈ جمع ہوتا ہے، جیسے ہی فنڈ جمع ہو گیا انہوں نے کوئی اور پراپرٹی خرید لی، کوئی اور چیز خرید لی اور اس کو وقف کر دیا روزے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ آپ کے ایسٹ بڑھتے چلے گئے، انکم بڑھتی چلی گئی، پیسہ جمع ہو گیا، پھر کوئی چیز خرید لی، اس کو وقف کر دیا آپ نے. جی، ہم ادارے تو بناتے ہیں لیکن سورس آف انکم جنریٹ نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. اب کیا ہوا؟ ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، سورس ہے نہیں. ایک ہی سورس ہے کہ ہم نے مانگنا ہے. اب خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کیا ہوا؟ جب کووڈ آیا تو سب سے زیادہ وہ ادارے متاثر ہوئے کہ جو چندہ بیس تھے، کیونکہ ہر چیز بند ہو گئی. اب کہاں سے کوئی انکم آئی؟ ادارے متاثر ہو گئے. لیکن یہ ایک میسج تھا بہت بڑا، ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. ٹھیک ہو گیا بھئی آپ اتنے ادارے بنا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ سورس آف انکم تو ساتھ میں جوڑیں. کوئی شادی ہال کھول لیں، کوئی ہوٹل کھول دیں، کوئی انڈسٹری کے لیے جگہ لے کے اس کو رینٹل پہ کر دیں. آپ کو مطلب انکم آتی رہے. آپ کے خرچے بڑھتے جائیں گے تو رینٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کرتے. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب چندہ مانگنا جو ہے نا، وہ اسلامی طریقہ یہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی پوری سیرہ مبارکہ میں کتنے مواقع پہ جو ہے وہ حضور نے یہ حکم فرمایا ہو. سر ایک کا تو آپ نے ذکر فرمایا تب، لیکن وہ اضطراری کیفیت ہے، جنگ تبوک. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں، ہاں دور سے کوئی قبیلہ آیا، اس نے آ کر کوئی عرض کی اور اپنے حال بیان کیے تو ٹھیک ہے جن کی. لیکن انفرادی طور پہ کوئی آیا، جی، اپنی ریاست کا کوئی معاملہ ہوا، تو حضور نے ایسا شاندار انتظام فرمایا کہ اس میں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا، کیسے سر؟ میں نے آپ کو عرض کی نا، وہ جو صحابی آئے جنہوں نے آ کر عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ کلہاڑا خرید کے لاؤ تاکہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ.
یعنی اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ تم مچھلیاں لا لا کے نہ دو، اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ. واہ واہ واہ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ لینے والا دینے والا بن جائے.